آ جاؤ کے حالات کی زد میں جو ایک دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ یہ نفع بھی تو مجھ کو خسارہ ہے ایک طرح، ماں باپ چھوڑ کر جو میری نوکری لگی۔ مسجد بھی کیا انصاف کی جگہ ہے جہاں امیر غریب دونوں بھیک مانگتے ہیں۔ مزہ چکھ لیں جو سجدوں میں غم سنانے کا، محفل غم کہیں پھر وہ سجایا نہیں کرتے۔ سنبھالا ہوش ہے جب سے مقدر سخت تر نکلا، پڑا ہے واسطہ جس سے وہی زیر و زبر نکلا۔ سبق دیتا رہا مجھ کو سدا روشن خیالی کا، اسے جب پاس سے دیکھا تو خود بھی تنگ نظر نکلا۔ سمجھ کر زندگی جس سے محبت کر رہے تھے ہم، اسے جب چھو کے دیکھا تو فقط خاکی بشر نکلا۔ محبت کا نشہ اترا تو تب ثابت ہوا مجھ کو جسے منزل سمجھتے تھے وہ بے مقصد سفر نکلا۔ بات تو بس اس کے ایک کن کی ساری ہے، یہ سوچ کر سلسلہ دعا اب تک جاری ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں، اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ جواب تو ہر بات کا دیا جا سکتا ہے، مگر جو رشتوں کی اہمیت نہ سمجھ پایا وہ الفاظوں کو کیا سمجھیں گے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان چھڑکنے والوں کے رویے بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے بہت قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ یہ جو شہزادی لینے آتے ہیں کیسے سمجھیں گے بادشاہ کا دکھ۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، پہلو میں اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، رہتے ہیں کچھ لوگ دعاؤں میں عمر بھر۔ اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ مشکل کو یہ بتاتے ہیں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ صبح کی نماز کے وقت آنکھ کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے کہ اسے سجدہ کر سکیں۔ اس نعمت کو کھونا نہیں چاہیے، بلکہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کی عطا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے دل دکھایا ہو۔ جو اللہ پاک کے دیے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کے خوب رو لینا، جب ہمت ہار ماننے لگے نا تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا، جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا،
جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا، بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ سنو حوا کی با حیا اور ابو کی شہزادی بیٹی، حیا کے دائرے میں رہنا ہمیشہ، یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں، اور محتاط رہنا ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تیرے خیال سے دامن بچا کر دیکھا ہے، دل و نظر کو بہت آزما کر دیکھا ہے، نشاط جاں کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں، بہت دنوں تجھے ہم نے بھلا کے دیکھا ہے۔ اچھی امید اور اچھا گمان ایسی چھاؤں ہے جو اپنے دامن میں انسان کو پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ بچپن کی نمازیں یاد آتی ہیں جب نہ ثنا آتی تھی نہ ہی صورتیں، لیکن اتنا علم تھا کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، یہ عین علم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے، جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ کبھی بے حد اس نے چاہا مجھے، کبھی اذیتوں میں الجھا دیا، کبھی چاند اس نے کہا مجھے، کبھی آسمان سے گرا دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی
جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ زمین تنگ لگے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، تو بس ایک بار آسمان کی جانب دیکھنا اور کہنا، اگر تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ پنجرے میں قید کیا ہوا پرندہ آپ کی ملکیت تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا صرف وہی ہوگا جو آزاد فضاؤں میں اڑان بھرے اور آ کر آپ کی تحصیلی پر بیٹھ جائے۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ اس میں شکر ڈالیں تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنا ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ یا رب العالمین، میرے دل میں تیری چاہت ہو، میری دعا میں تیری قربت ہو، میرے درد میں تیرے قہر کا خوف ہو، میری ہر طلب تیری ذات سے شروع ہو کر تیری بات پر ختم ہو، میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کر تیرے ذکر پر ختم ہو، اور میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کر تیرے شکر پر ختم ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔